ہم اپنے اس درس میں اربعین نووی سے تیسری حدیث پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے، اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے وہ بنیادی احادیث جمع کی ہیں جن پر اسلام کی تعلیمات، عقائد، عبادات اور معاملات کا دار و مدار جامع احادیث اس کتاب میں جمع کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ جو سکرین پہ آپ نے تصویر دکھائی ہے یہ اربعین نووی کی نہیں ہے، یہ تصویر بدل کر دوسری رکھی جو ہم نے PDF بنا کر بھیجی تھی، اور اس میں بنی الاسلام علی خمس یہ حدیث آتی ہے۔ ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سب کے پاس PDF ہوگی، کتاب ہوگی، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر عبد الخطاب رضی اللہ عنہما کہ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے پاس جو پہلی 2 حدیثیں گزری ہیں وہ دونوں احادیث خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی تھیں۔ آج یہ تیسری حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عمر ہی کے ایک بیٹے عبداللہ بن عمر سے روایت کی گئی ہے۔ ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ آپ جانتے ہیں کنیت اس لفظ اور نام کو کہتے ہیں جو ابن امن ان الفاظ کے ساتھ شروع کی جائے، تو یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام عبداللہ تھا۔ چونکہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عمر بھی صحابی ہیں، تو جہاں باپ اور بیٹا 2 صحابی ہوں وہاں رضی اللہ عنہما یعنی تثنیہ کے لفظ سے عنہما کا لفظ بولا جاتا ہے کہ دعا باپ اور بیٹا دونوں کو شامل ہو جائے۔ جو اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ آپ یہ خوش قسمتی دیکھیے کہ کیسے پہلے باپ بھی عالم ہے اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں وہ بھی حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ خیر اور علم کا سلسلہ آگے اس کی نسل میں چلے اور اس کی اولاد دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر اور صدقہ جاریہ بن سکے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اولاد اگر نیک ہو اور علم والی ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ تو یہ صحابی عبداللہ بن عمر ان 7 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن سے 1000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ علم حدیث میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے المکثرون من الصحابہ، یعنی وہ صحابہ کرام جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں۔ تو اصطلاح میں وہ 7 صحابہ کرام ہیں جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ ان سے 1000 سے اوپر حدیثیں مروی ہیں، کسی سے 2000، کسی سے 2500، کسی سے 5000۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر ان 7 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن میں حضرت عائشہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر، تو ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کی تعداد 2630 احادیث ہے. 2630 احادیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 4 صحابہ کرام میں گنا جاتا ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور ان سے علم مروی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے علم کی اشاعت کی ہے. ایسے 4 صحابہ کرام کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. عبداللہ کی جمع ہے عبادلہ، اربع کا معنی 4، یعنی عبادلہ اربعہ 4 وہ عبداللہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس شامل ہیں. یہ 4 صحابہ کرام عبادلہ اربعہ میں شامل ہیں. ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 صحابہ کرام جن کا میں نے نام لیا، یہ بہت طویل عرصہ زندہ رہے اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پڑھایا، فتوے دیے، روایات بیان کی، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت پہلے 32 یا 33 ہجری میں وفات پا گئے تھے. تو اس لیے جو عبادلہ اربعہ کی اصطلاح ہے صحابہ کرام میں سے، وہ یہی 4 مراد ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو علماء نے اس میں شمار نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو خاص طور پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے، 4 عبادلہ اربعہ، کسی نے سوال کیا ہے کہ دوبارہ بتائیے. یہ بعد میں ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں، تو اس طرح پھر وقت بچ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ 4 صحابہ کرام کو عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک اور خوبی جو بہت نمایاں ہے کہ یہ اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت میں جو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ مستحبات سے بھی نیچے درجے کی ہیں کہ اتفاقی آپ نے وہ کام کیے، تو عبداللہ بن عمر وہ کام بھی بڑی محنت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کے نبی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو اتباع سنت میں حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 73 ہجری میں 85 سال کی عمر پا کر مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے تھے. تو یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا مختصر تعارف ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنیاد رکھی گئی ہے، عمارت بنائی گئی ہے. تو یہاں یہ وضاحت نہیں کہ بنانے والا اور اس عمارت کو تعمیر کرنے والا کون ہے، لیکن ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام کی عمارت بنانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. یعنی بانی اسلام وہ اللہ ہے. ہر حکم، ہر امر، ہر نہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور آگے رسول جو ہیں وہ اس کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو شارع حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شارع اس لحاظ سے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کو اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو اسلام کے جو بانی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس لفظ سے بنیا کے بنائی گئی ہے عمارت، یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے. وہ کیسی عمارت ہے؟ آگے بتایا ہے جو 5 ستونوں پر کھڑی ہے. اس جملے سے یہ نکالا گیا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کیونکہ ہر عمارت جو ہے وہ لازماً کسی نہ کسی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. تو اس جملے سے نکالا گیا ہے کہ اسلام کی عمارت یا اسلام کے 5 ارکان ہیں. دوسرا لفظ ہے الاسلام، کہ اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. لفظ جو اسلام ہے اس کا لفظی معنی فرما برداری کرنا ہوتا ہے. اسلام سے
دو چیزیں مراد ہوتی ہیں یا دو معنوں میں لفظ اسلام بولا جاتا ہے. ایک اسلام کا عام معنی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ توحید کو تسلیم کرنا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرنا. یہ اسلام کا عام معنی ہے. اس اعتبار سے جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری مسلمان ہیں. یہ اسلام کا عام معنی ہے. اسلام کا خاص معنی وہ دین ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہ اسلام کا خاص معنی ہے. اس حدیث میں یہ دوسرا اسلام کا معنی مراد ہے، یعنی اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اس اسلام کی، اس دین کی جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. کیونکہ پہلے جو دین تھے ان میں احکام اور تعلیمات ہماری شریعت کی ترتیب اور تفصیل کے مطابق نہیں تھی. تو اس حدیث میں مراد اسلام سے وہ خاص دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہ بات یہاں یاد رکھنی ہے. آگے علی خمس، 5 چیزوں پر. آگے سب سے پہلی چیز ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخصیت ہیں، عبدہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہاں پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا ہے شہادتی، شہادت دینا، گواہی دینا. یہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ شہادت کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. دوبارہ دہرا دیتے ہیں. شہادت جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے. اگر 3 کام بندہ کرے تب اس کو شہادت کہیں گے، اور وہ شہادت اللہ کے ہاں معتبر ہوتی ہے. نمبر 1 کہ جس کی گواہی بندہ دیتا ہے دل میں اس پر یقین کرتا ہے. نمبر 2 وہ گواہی زبان سے بول کر دیتا ہے. نمبر 3 جو گواہی دے رہا ہے وہ دوسرے کو بھی آگاہ کرنا اور دوسرے کے علم میں لانا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص عدالت میں گواہی دیتا ہے تو وہاں کیسے گواہی دی جاتی ہے کہ جو گواہی دے گا سچی تب مانی جائے گی جب دل سے بھی وہ یقین کے ساتھ گواہی دے رہا ہو، پھر زبان سے بول کر گواہی دے رہا ہو، پھر گواہی ایسے دے کہ جج کو سنائی دے، دوسرے کو بتائے. تو شہادت میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا کلمہ معتبر ہوتا ہے کہ جو گواہی اس کیفیت میں دے. نمبر 1 دل میں توحید اور رسالت پر یقین رکھتا ہو. نمبر 2 زبان سے بول کر اقرار کرے. یہ نہیں کہ دل میں بس کہہ دے، تو یہ بھی کافی نہیں کسی کے مسلمان ہونے کے لیے. زبان سے بول کر اظہار کرے، اقرار کرے، اور ایسا اظہار اور اقرار کرے کہ دوسرا بھی سنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو تب وہ شہادت جو ہے اللہ کے ہاں معتبر ہوتی ہے اور بندہ مسلمان ہوتا ہے. تو شہادت کس چیز کی دینی ہے؟ 2 چیزوں کی. ان لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ یعنی کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہاں اصل میں جملہ یوں ہے لا الہ بحق، کوئی معبود سچا نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. جب آپ کلمے کا معنی بیان کریں یا سوچیں، ہمیشہ ان لفظوں میں آپ نے اس کا مفہوم سوچنا اور بیان کرنا ہے کہ کوئی معبود سچا نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ ترجمہ نہیں کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ معبود موجود ہیں دنیا میں جو جھوٹے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ معبود کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کی بات درست نہیں ہوگی. معبود
دنیا میں موجود ہیں جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے ہیں، درختوں کی بھی کرتے ہیں، پتھروں کی بھی کرتے ہیں، قبروں کی بھی کرتے ہیں، تو معبود لوگوں نے بنائے ہیں۔ کلمے کا معنی یہ ہے، ہم نے اقرار اس بات کا کرنا ہے کہ لا الہ بحق الا اللہ، کہ کوئی معبود حق اور سچا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو ایک اور یہاں غلط معنی بھی گمراہ لوگ کرتے ہیں جو صوفی ہوتے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنے وجود کائنات میں موجود ہیں سارے ہی اللہ ہے۔ تو یہ بھی شرکیہ اور کفریہ معنی ہے، کلمے کے یہ معنی کبھی نہیں کرنا ہے۔ اب ہم نے 3 معنی کیے ہیں، 2 غلط ہیں، ایک درست ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، یہ ہے اس کا درست معنی اور مفہوم۔ لا معبود الا اللہ یہ بھی غلط ہے۔ لا موجود الا اللہ یہ بھی غلط ہے۔ دوسری بات اس کلمے کے حوالے سے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمارا جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ لا الہ نہیں کوئی معبود سچا، یعنی نفی کرتے ہیں ہم، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ سچا معبود ہے، نفی بھی کرتے ہیں اور اللہ کو سچا معبود بھی مانتے ہیں۔ تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ نفی کس چیز کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے، یہ نفی کرتے ہیں۔ اس بات کیا کرتے ہیں کہ معبود چونکہ صرف ایک ہی سچا اللہ ہے، ہم ساری عبادتیں صرف اس کے لیے کریں گے۔ بعض روایات میں صحیح مسلم وغیرہ میں یہاں شہادتی کے بعد یہ آتا ہے ان یوحد اللہ ویکفر بما دونہ، شہادت جو کلمہ ہے یہ وہاں لفظ آتے ہیں کہ شہادت اس بات کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ ہر معبود کا انکار کرنا ہے کہ اس کی ہم نے عبادت نہیں کرنی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگ دنیا میں جو شرک میں مبتلا ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اس لیے کہ انہوں نے کلمے کا معنی نہیں سمجھا ہے، کلمے کی ان کو پہچان نہیں ہے کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس لیے وہ کلمہ پڑھ کر بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کلمے میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن وہ کئی عبادات ایسی ہوتی ہیں جو غیر اللہ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کلمے کا معنی بھی نہیں جانتے ہیں، عبادت کا معنی بھی نہیں جانتے ہیں۔ عبادت لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنا اور رکوع کرنا یہ عبادت ہوتی ہے، حالانکہ عبادت صرف سجدہ اور رکوع نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے، عاجزی اور خشوع کے ساتھ وہ کام اللہ کے لیے کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں ہر وہ کام آتا ہے، مثلا دعا کرنا، مدد مانگنا، نظر و نیاز دینا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ قیام کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ لوگوں کو آپ دیکھیں، کئی دفعہ آپ اخبارات میں تصویریں آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبر پر کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کر ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ عاجزی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہونا یہ عبادت ہے جو نماز کا بھی رکن ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے عاجزی کے ساتھ اگر کھڑے ہونا ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونا۔ یہ قرآن کی آیت فرمایا وقوموا للہ قانتین، عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر بندہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، ایسے اگر کوئی بندہ کسی قبر پر کھڑا ہو جائے تو اس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس لیے کلمہ چونکہ اس کا مفہوم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، عبادت کا صحیح معنی نہیں جانتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر کے بھی وہ لوگ کفر اور شرک کا علانیہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو کلمہ شہادت کا دوسرا جزو ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے
یہ شہادت کا دوسرا جزو یعنی ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے۔ اب اس میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو یہ علم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا بنیادی اور ضروری تعارف ہو۔ وہ یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکہ میں آپ نے زندگی گزاری، مکہ میں آپ کو رسول بنایا گیا۔ تو یہ تعارف اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ ہو کہ جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تعارف ان کا ہوگا، پھر اس پر ایمان ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان سے محبت ہوگی جب مزید ان کی خوبیوں کا اور خصوصیات کا انسان کو علم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جب کلمہ پڑھائیں تو ہر عمر کے حساب سے علماء نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں۔ بچوں کے لحاظ سے الگ ہیں، خواتین کے لحاظ سے الگ ہیں، نوجوانوں کے لحاظ سے الگ ہیں۔ تو سیرت کی کتابیں ہر عمر کے حساب سے ملتی ہیں، انسانوں کو کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عبدہ، یہ جو شرط لگائی ہے کہ یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس میں اقرار یہ کرنا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، لیکن کوئی ان کے اندر ایسا وصف نہیں ماننا یا نہیں بتانا، بیان کرنا جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہ بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں، یعنی وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ بندے ہیں، بشر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف جو عبد ہے، بندہ ہونا، یہ اللہ کو بھی بہت پسند تھا اور نبی علیہ السلام کو بھی بہت پسند تھا۔ دیکھیے قرآن مجید میں جب معراج جیسی نعمت اللہ نے اپنے نبی کو دی اور اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروانے لے گئی۔ دیکھیے وہاں اتنا بڑا انعام ذکر کرنا ہے اور عبد وصف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام بھی عام طور پر صحابہ کو کہا کرتے تھے، انما انا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بندہ ماننا آپ کی خوبی اور وصف ہے، اس میں آپ کی کوئی صفت یا شان کو کم تر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے، آقا نے فرمایا، آقا یہ کوئی ایسی خوبی یا وصف نہیں ہے کہ بندہ بڑے چاہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کرے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا، رسول بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ کسی انسان کو رسول بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بندہ الفاظ اور اوصاف بیان کرے جو بڑے شان والے اور بڑی عظمت والے ہیں۔ تو ساتھ یہ ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، کہ رسول کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی اور وہ جو وحی آتی تھی برحق ہے، اور آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کو ماننا۔ اب جو ایمان بالرسالت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، کیسے بندہ مانے تو اس کا ایمان رسالت پر مکمل ہوتا ہے؟ تو وہ 3 یا 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایمان بالرسالت ایسے ہوتا ہے، نمبر 1، بندہ اس شے کو سچا مانے جو اللہ کے نبی بیان فرمائیں یا بتائیں اور اپنی امت کو سکھائیں، یعنی اللہ کے نبی کی ہر بات کو سچا ماننا، یہ ہے رسول ماننے کا پہلا تقاضا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول علیہ السلام جو حکم دیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول علیہ السلام جس سے منع کر دیں، جس سے روک دیں، اس سے رک جانا ہے اور باز آ جانا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر، آپ کی حدیث اور سنت پر آپ کے بعد کسی امتی کے قول یا اس کے فتوے کو مقدم نہیں کرنا ہے کہ بندہ حدیث اور سنت چھوڑ دے اور کسی امام کا قول یا فتویٰ لے کر اس کو مان لے، یہ ایمان بالرسالت کے منافی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر بندے میں پوری ہوں، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بندہ عبادت اس طریقے سے کرے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔
تو یہ 4 اور 5 چیزیں ہیں جن کے ساتھ بندے کا ایمان بالرسالت مکمل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، کلمہ پڑھ لیا بس اب تو ہم مسلمان ہیں اور جنتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بات یاد رکھی، یہاں نوٹ کیجئے گا، اور ہمیشہ دوسروں کو بھی سکھایا کریں جو مسلمان کلمہ پڑھ کر اس دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو کلمہ ہے نا شہادت، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے نا، اس کا فارم فل کرتا ہے۔ جب فارم فل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو یونیورسٹی میں داخلہ اور ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو اسلام کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اس کا داخلہ اور اندراج ہو جاتا ہے اس کلمے کے ساتھ۔ حتیٰ کہ کوئی کافر بھی پڑھے، چاہے وہ جنگ میں پڑھے، چاہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے، ہم اگر اس کا کلمہ سن لیں تو ہم اس کو مانیں گے اور سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب آپ ذرا جو میں نے مثال دی اس کے ساتھ غور کیجئے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اس کی مثال وہی ہے کہ ایڈمیشن لیا، فارم فل کیا، کسی ادارے میں داخل ہو گیا۔ تو کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ چونکہ اس نے ایڈمیشن لے لیا ہے، فارم فل کر دیا ہے، اب جو 6 مہینے کے بعد امتحان ہوگا یا سال کے بعد تو بس اس کو پاس کر دو اس لیے کہ اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا، اس نے فارم فل کیا تھا؟ دنیا میں کسی ادارے میں فارم فل کرنے سے، ایڈمیشن لینے سے بندہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ فارم فل کیا، اس کے بعد سلیبس کو پڑھتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کلاس میں حاضر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ پابندی کر کے اس ادارے کے قوانین کی، تو اس طرح وہ اپنا جو سلیبس ہے، اپنے جو کلاس ورک ہے، وہ ساری چیزیں امتحان تک مکمل کرتا ہے۔ محنت کرنے کے بعد پھر پیپر دیتا ہے، پیپر میں اگر وہ ٹھیک لکھے پھر اس کے بعد وہ پاس ہوتا ہے، پھر اس کو ڈگری دی جاتی ہے کہ اس نے یہ کورس مکمل کر لیا ہے۔ یہی مثال کلمے کی ہے۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں ہم نے انٹری کر لی بس، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب اس کے بعد اگر اسلام پر ہم نے عمل کیا اور امتحان جو آخرت میں ہونے والا ہے اس کی کامیابی کے لیے جو چیزیں شرط ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان پر عمل کیا، کوشش اور محنت کر کے جب وہاں دینے گئے اللہ کے ہاں امتحان، وہاں پاس ہوئے، تو پھر اس کے بعد جنت ہمیں الاٹ ہوگی۔ یہ کتنی سیدھی بات ہے، لیکن دیکھیے بے وقوف اور نادان لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر بس جنت اپنے لیے پکی کر لی۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ شہادت میں 2 چیزیں ہم دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت، لیکن اس کو ایک گنا گیا ہے۔ اسلام کے ارکان میں 2 چیزوں کی گواہی کو ایک گنا گیا ہے، یعنی توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، ان 2 چیزوں کو ایک رکن شمار کیا گیا۔ وہ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ انسان اسلام کے بعد جو بھی عمل کرتا ہے اس میں 2 چیزیں شرط ہوتی ہیں، بیک وقت ہر عمل کے اندر ان 2 چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ کے لیے اخلاص ہو جو توحید ہے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو، تب وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل کے اندر ان 2 چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، اس لیے ان 2 کو سمجھے ایک ہی ہے کہ ایک کے بغیر اگر دوسری ہوگی تو وہ ایک بھی معتبر نہیں ہوگی، وہ بھی لغو اور کالعدم ہوگی۔ تو یہ شہادت بیک وقت دونوں دینی ہے، اور زندگی کے ہر عمل کے اندر ان دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی توحید مطلب اخلاص ہونا عمل میں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور عمل کیسے کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق، تب وہ اللہ عمل اور نیکی قبول کرتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے اسلام کا پہلا رکن پڑھا ہے۔ اب آگے چلیے، دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں جب یہ اقرار کر لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار کر لیتا ہے، دوسرے نمبر پر
پھر اس کی بدنی عبادت یعنی نماز کا قیام یہ ضروری ہے. پہلے تو اس لفظ کا معنی سمجھے کہ وہ اقام الصلاتی، یہ اصل میں تھا اقامتن، اقامت الصلاتی، جو تا ہے وہ یہاں حذف کی گئی ہے. تو اقامت صلاۃ کی اصطلاح حدیث میں اس لیے بھی آئی ہے کہ ہمیشہ قرآن میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ. اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ارکان اور واجبات کے ساتھ ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. یعنی اگر ان چیزوں کے بغیر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھے اقامت صلاۃ کے رکن پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو یہ دوسرا رکن ہے. اب یہ شہادتین کے بعد اس کو دوسرے نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے، کوئی شخص دنیا میں مسلمان ہوتا ہے تو زبان سے اقرار کرتا ہے کلمہ شہادت کا. اب زبان سے اقرار ہمارے لیے، ہم اس کا دل نہیں جانتے، پتہ نہیں دل سے یہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. تو ہمارے سامنے ابھی اس کا اقرار آیا ہے، لیکن مسلم معاشرے کو اور مسلم حکومت کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعتاً یہ پکا مسلمان ہے؟ اب دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر حج جو ہے 1 سال کے بعد آتا ہے، زکوٰۃ بھی 1 سال کے بعد آتی ہے، رمضان کے روزے بھی سال کے بعد آتے ہیں. تو کیا سال دیکھا جائے گا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرے نمبر پر نماز دیکھیے اس لیے ہے کہ کلمہ پڑھ کر جیسے ہی وہ بندہ اسلام میں انٹری کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی ہے، تو وہیں اس کا امتحان ہو جاتا ہے کہ یہ اندر باہر دونوں سے مسلمان ہوا ہے، تو وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. اور اگر صرف اوپر اوپر سے مسلمان اور دل سے مسلمان نہیں ہوا تو اس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی نماز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. یہی بات ایک حدیث میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الکفری و بین العبد ترک الصلاۃ. کفر اور بندے کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ کیسے فرق کرتی ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے چند گھنٹوں کے بعد کہ یہ بندہ کیسا اور کتنا مسلمان ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز اگر ایسی چیز ہے کہ جو کافر اور مسلمان میں فرق کرتی ہے. اذان ہوتی ہے، آپ بازار میں دیکھیے کہ دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب کوئی نہیں پتا کہ جتنے دکانوں پر اذان کے بعد بیٹھے ہیں، جماعت بھی گزر گئی ہے، یہ یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں کہ مسلمان ہیں، کچھ پتا نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ جو ان میں سے اذان کے بعد نماز کے لیے اٹھے گا وہ مسلمان ہوگا، باقی نہیں اٹھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یعنی کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں، کافر ہے. تو یہ نماز ایسا رکن ہے جو شہادت کے فوراً بعد آیا ہے تاکہ بندے کا ایمان اور اس کا اسلام دیکھا جائے کہ وہ کیسا اور کس قدر سچا ہے. تیسرے نمبر پر چلیے آگے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. یہ بھی قرآن مجید میں ایسے ہی اصطلاح آتی ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اس لیے یہاں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ایتا کا لفظی معنی دینا ہوتا ہے، الزکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، بڑھنا اور پاک کرنا. چونکہ زکوٰۃ دینے سے بندے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا مال گندگی سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ جو تیسرا رکن ہے اسلام کا، یہ مالی عبادت ہے. یعنی ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، بدن سے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھا لیتا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا مال پر جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ کئی بندے بہت کچھ کر لیتے ہیں، مال میں اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے کام جو مالی ہوتا ہے. تو اسلام مال میں بھی ایک حق فرض کرتا ہے جو ہر مسلمان کو دینا ہے، اور کوئی مسلمان بخیلی اور کنجوسی سے وہ مالی حق نہیں روک سکتا ہے. کیونکہ اسلام کا حکم جہاں جہاں لاگو ہوگا، بدن پر لاگو ہوگا، مال پر لاگو ہوگا، ہر جگہ اس کو ادا کرنا ہے. نماز بدن کی عبادت ہے، زکوٰۃ مال کی عبادت ہے، اور چوتھے نمبر پر جو رکن ہے وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے.
تو بیت اللہ کا حج یہ سال کے بعد مسلمانوں پر فرض ہے، جو مکہ مکرمہ میں ادا کرنا ہوتا ہے، مخصوص عبادت ہے جو مخصوص اعمال کے ساتھ مخصوص دنوں میں ادا کی جاتی ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج جو ہے یہ دونوں قسم کی عبادت ہے، یعنی بدنی محنت بھی ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج جو ہے دونوں عبادات کا مجموعہ ہے، مالی عبادت بھی اور جسمانی عبادت بھی۔ آخر میں پانچواں رکن ہے وصومی رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ رمضان کے روزے یہ بدنی عبادت ہے، لیکن نماز بھی بدنی عبادت ہے اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، دونوں میں ایک فرق ہے۔ نماز ایسی بدنی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، جا کر کچھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ روزہ ایسی بدنی عبادت ہے جس میں رکنا ہوتا ہے اور کچھ چھوڑنا ہوتا ہے۔ کئی انسان ہوتے ہیں نا، وہ کرنے میں کام کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کو یہ کہا جائے نا کہ چھوڑو یہ مت کرو، تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ کام چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ بس حلال کر لیتے ہیں، لیکن حرام کو چھوڑنا بندوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 5 ارکان میں ہر قسم کی عبادت رکھ کر ایک مسلمان کی تربیت کی ہے۔ مالی عبادت، بدنی عبادت، مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ، اور ایسی بدنی عبادت بھی کہ جس میں اللہ کے حکم پر چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یوں بندے کی تربیت ہوتی ہے ان 5 ارکان کے ساتھ۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ اسلام کے 5 ارکان پر مشتمل ہے، کہ اسلام ایک عمارت ہے جو 5 ارکان یعنی ستونوں پر کھڑی ہے، اور ان 5 کے علاوہ جتنے اعمال ہیں دین کے وہ اس عمارت کا تکملہ ہے۔ تو یہ اسلام کی تعبیر ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ایک اہم مسئلہ بھی سنتے جائیے، کہ اگر کوئی شخص اسلام کے 5 ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوڑ دیتا ہے تو کیا وہ کافر ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے جو پہلا رکن ہے شہادتین، توحید اور رسالت، اگر کوئی یہ ایک رکن چھوڑ دے باقی 4 پورے کرے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسا رکن ہے کہ ایک چھوڑے باقی 4 کرتا رہے تو وہ باقی 4 بھی کسی کام کے نہیں، وہ سب برباد ہیں اور اس کا اسلام اور دین قبول نہیں ہے۔ یہ ہے پہلے رکن کی حیثیت۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ تو یہ نماز قائم کرنا، ابھی ہم نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے اس کا بھی دین ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سستی اور کوتاہی سے نماز نہیں پڑھتا، مانتا ہے کہ اسلام نماز کا رکن ہے لیکن سستی اور کوتاہی سے نہیں پڑھتا، تو جمہور علماء سنت کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ توحید والا بندہ ہو، رسالت والا بھی، لیکن اگر اس کی زندگی میں نماز کا رکن نہیں ہے تو اس کا بھی اسلام ختم ہے۔ باقی رہ گئے 3 رکن، زکوٰۃ، حج اور رمضان۔ تو اگر کسی شخص کا توحید رسالت پر شہادت موجود ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا یا حج نہیں کرتا یا روزہ نہیں رکھتا تو یاد رکھیے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو آخری 3 رکن ہیں زکوٰۃ، حج، روزہ، ان کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس مسئلے میں راجع بات یہ ہے۔ ابھی ہم اس سے اگلی حدیث نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ اس اصل میں مجبوری یہ ہے کہ ہم نے یہ 50 احادیث کا جو سلیبس ہے یہ 12 دروس میں مکمل کرنا ہے، 12 ہفتوں میں مکمل کرنا ہے۔ تو اس لیے بڑی ضروری چیزیں اور بنیادی مسائل ہی ہم حدیث کے بیان کر سکتے ہیں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتے ہیں، کہ اس طرح پھر ہمارا سلیبس جو ہے وہ ناقص رہ جائے گا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ الحدیث الرابع، چوتھی حدیث جو لائے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لائے ہیں۔ یہ جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں
یہ تقدیر کے مسئلے پر بڑی جامع اور فیصلہ کن حدیث ہے۔ جو سوال کرنے ہوں گے ہم بعد میں آپ کو گروپ اوپن کریں گے انشاءاللہ 10 بجے سے 11 بجے تک۔ جو سوال آپ کریں گے پھر اس گروپ میں کریں گے، وہاں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ابھی ہم اپنا درس مکمل کریں گے۔ الحدیث الرابع عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ۔ یہ چوتھی حدیث ہے، الحدیث الرابع چوتھی حدیث ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے تو حدیث نمبر 4 ہے یہ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول، پہلی بار ان کا ذکر آیا ہے، یعنی ہمارے پاس یہ تیسرے صحابی ہیں ابھی تک جو اس کتاب میں آئے ہیں۔ ان کی کنیت بھی ابو عبد الرحمن ہے۔ جو پیچھے صحابی عبداللہ بن عمر تھے ان کی کنیت بھی ابو عبد الرحمن تھی، اس لیے کہ یہ جو دو نام ہیں کہ والد کا نام دونوں میں سے عبداللہ ہے اور دونوں صحابیوں کا بیٹے ہیں ان کا نام عبد الرحمن، اس پر ان کی کنیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ یا عبد الرحمن یہ دو نام ایسے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سے سلف صالحین اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کا نام انہی ناموں پہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ تو ان کی کنیت بھی ابو عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کو ہجرت حبشہ اور ہجرت مکہ دونوں میں شامل ہونے کا موقع ملا اور سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کا رازدان کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ رہا کرتے تھے، آپ کا پانی، آپ کی مسواک، ان چیزوں کا بہت دھیان رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بعض روایات میں آتا ہے ابن ام عبدن، ابن ام عبد، یہ ان کا لقب تھا، اور بعض احادیث میں اس لقب سے ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے 848 احادیث مروی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیے۔ 848 احادیث ان سے مروی ہے، یعنی یہ ان صحابہ میں شامل نہیں ہے جن سے 1000 سے اوپر حدیثیں مروی، جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کا بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا تو فرمایا کنیف ملئ علما، کہ یہ ایسا برتن ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی ان کی شان بتانا مقصد تھا کہ ان کے پاس بہت علم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت بڑی دبلی پتلی سی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے، ہوا آئی، ان کی پنڈلی سے چادر ہٹ گئی تو دیکھا صحابہ نے کہ پنڈلی بڑی پتلی ہے، تو کچھ صحابہ پتلی پنڈلی دیکھ کر ہنس دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ابن مسعود کی پتلی سی پنڈلی کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں تو فرمایا اس کی جو پنڈلی ہے قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والے انسانوں کی بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ جو ترازو ہے نا اس میں 3 چیزیں تولی جائیں گی۔ ایک عمل کرنے والے انسان، نمبر 2 رجسٹر جن کے اندر عمل لکھے گئے ہیں، اور نمبر 3 عمل بذات خود بھی تولے جائیں گے۔ عمل جو انسان کرتا ہے، نماز کا وزن ہوگا، تو یہ 3 چیزیں قیامت کے دن ترازو میں تولی جائیں گی۔ تو یہ ابن مسعود کی فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 33 ہجری میں وفات پا گئے اور مدینہ منورہ میں یہ دفن ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ آگے جو حدیث یہ بیان کرتے ہیں ہم چلتے ہیں۔ قال حدثنا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی یا فرمان سنایا۔ یہ جو حدثنا کا لفظ ہے یہاں دیکھیے
حدیث سنانے کے معنی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے محدثین بھی جب سند پڑھتے ہیں تو اس میں حدثنا کا لفظ بولتے ہیں۔ حدثنا کا جو محدثین کے ہاں معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ یہ مراد ہوتی ہے کہ اگر استاد شاگرد کو پڑھائے اور استاد پڑھ کر حدیث سنائے تو پھر وہ شاگرد کہتا ہے، جب آگے بیان کرتا ہے کہ حدثنا فلان، مجھے فلاں استاد نے خود پڑھ کر یہ حدیث سنائی تھی، تو اس معنی میں اصطلاح میں حدثنا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حدثنا کہ جب زیادہ کلاس فیلو ہوں استاد پڑھ کر سنائے حدثنا کہتے ہیں، جب اکیلا بندہ بیٹھا ہو استاد کے سامنے تو پھر وہ یہ کہتا ہے حدثنی، کہ میں اکیلا تھا جب استاد نے پڑھایا اور میں نے استاد سے یہ حدیث سنی تھی۔ تو یہ علم حدیث حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ استاد پڑھ کر سنائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھ کر سناتا ہے حدیث اور استاد سن رہا ہوتا ہے، تو یہ پہلے طریقے کے بارے میں حدثنا یا حدثنی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حدثنا رسول اللہ، ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں اللہ کے نبی نے نبی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، مطلب یہ ہم نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اور براہ راست سنی ہے۔ آگے ایک جملہ ہے اس پہ غور کیجئے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں، یعنی اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ المصدوق، اللہ کے نبی کے پاس جو وحی آتی ہے، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ بھی بالکل درست اور سچ ہوتا ہے، اور جو آپ فرماتے ہیں اس کی تصدیق کی جاتی ہے، کوئی اس کو جھٹلائے نہیں، کوئی اس کو غلط مت کہے۔ یہ دو خوبیاں یا دو وصف اللہ کے نبی کے ابن مسعود نے کیوں بیان کی، اس کی ایک وجہ ہے۔ کہا کہ وہ سچے ہیں جو بتاتے ہیں، المصدوق جو وہ بتائیں سننے والے ان کو سچا مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یا المصدوق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وحی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، فرشتہ آ کر آپ کو سچ بتاتا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کے پاس سچی وحی آتی ہے۔ یہ دو باتیں اس لیے اس حدیث کے شروع میں فرمائی کہ آگے جو مسئلہ ذکر ہونے والا ہے وہ انسان کی عقل قبول نہیں کرتی، کئی دفعہ جس کی عقل اسلام کے تابع نہ ہو، کیونکہ عقلی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ایسا جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے پہلے فرما دیا کہ جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ایسی شخصیت نے سنائی ہے جو ہمیشہ سچ بولتی ہے، اور جو آپ کے پاس وحی آتی ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے۔ اس لیے آگے جو وحی اور حدیث ہے تم نے بھی اس کو بالکل سچا ماننا ہے، عقل سمجھے یا نہ سمجھے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اس لیے جملہ فرمایا ہے۔ آگے جو تقدیر کا مسئلہ تھا، ظاہر ہے اس دور میں صحابہ کرام نے ایمان بالرسالت اور ایمان بالغیب کی بنیاد پہ قبول کیا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی اس طرح کے جدید وسائل اور آلات تھے جو آج موجود ہیں کہ ان کی مدد سے بھی کچھ نہ کچھ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، بچے کی ولادت، بچے کے ماں کے پیٹ میں مختلف مرحلے۔ صحابہ کرام نے یہ صرف اس لیے مانا کہ وہ ایمان بالغیب پر یقین رکھتے تھے، تو اس لیے جملہ بولا ہے کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے عقل پر نہیں تولنا، اس کو ایمان بالرسالت کے ساتھ سننا ہے، اور تم نے ماننا ہے اللہ کے نبی سچے ہیں اور آپ کی وحی بھی بالکل برحق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ حدیث سنائی، ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، یجمع خلقہ، وہ جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے پیدائش کے وقت، جب اس کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، فی بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ میں، 40 یومن، 40 دن، نطفتن کے الفاظ بعض کتابوں میں ہیں اور بعض میں نہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتے ہیں، یومن کے بعد نطفتن، یعنی پہلا مرحلہ انسان کی پیدائش کا یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں وہ ایک نطفے یعنی پانی کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں حدیث بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیث، یہ اللہ کا دین ہے، اگر اللہ کا دین نہ ہوتا تو نہ ہم ایسا کلام کرتے، ایسے الفاظ بولتے جو یہاں اور آگے آنے والے ہیں، اور نہ اللہ کے نبی بولتے، نہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ بولتے جن سے انسان کئی دفعہ شرم و حیا محسوس کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دین ہے، یہ ہماری شرم و حیا سے بہت بلند چیز ہے،
اور دین ایسا ہے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے کہ اس دین کے ساتھ ہم اپنے ایمان، اپنے جسم، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو پاک کرنا سیکھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے وہ صحابہ کرام کے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، حتیٰ کہ صحابیات بھی کہ شرم و حیا کا پیکر تھیں، لیکن جب ایسی حدیث آتی ہے کہ جن میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، سنتے ہوئے شرماتا ہے، تو کیوں وہ صحابہ اور صحابیات نہیں شرماتے؟ اس لیے کہ وہ علم اور دین ہے، اس کو کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں اور آگے جب بھی کبھی پڑھائیں تو یہ دین سمجھ کر پڑھائیں، کبھی بھی حدیث کے کسی جملے اور لفظ کو ہنسی مزاح کا نشانہ مت بنائیے گا، اس لیے کہ اگر کوئی کبھی ایسا کلمہ یا انداز بن گیا جو توہین اور استہزاء پر مبنی ہو تو کفر کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو حدیث کو ایسے الفاظ کو جیسے آئے ہیں ہم پابند ہیں کہ ایسے ہی پڑھائیں گے، ایسے ہی سنائیں گے، کہ شرم و حیا جو ہے کبھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ائمہ سلف فرمایا کرتے تھے، نمبر ایک جو شرماتا بہت ہے، اور نمبر دو جو تکبر کرتا ہے، یہ دو انسان کبھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ شرماتا ہوگا، وہ سوال نہیں کرے گا، وہ بات سنے گا نہیں، چپ کر کے خاموش رہے گا، وہ بندہ کبھی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ اور نمبر دو جو تکبر کرتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں پوچھتا، کچھ نہیں سنتا دھیان سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کلاس پڑھانے کا اگر موقع ملا، کوئی ایسا طالب علم اگر آیا آپ کے سامنے جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ میں رہتا ہے، کچھ نہیں پرواہ کرتا، نہ یاد کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سوال کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ نتیجتاً ناکام ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، بخاری میں یہ روایت آتی ہے، نعم النساء نساء الانصار، کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ حیا کی وجہ سے وہ دین میں فقاہت حاصل کرنے سے باز نہیں آتی ہیں۔ یعنی حیا کے مسائل بھی وہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں تاکہ وہ دین میں فقاہت اور دین میں سمجھ حاصل کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے بھی الفاظ ہیں ہم اسی طرح وضاحت سے بیان کریں گے کہ یہ دین ہے، اس کو ہم نے پہلے نمبر پر اپنے لیے سمجھنا ہے کہ خود ہم نے عمل کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ سیکھ کر آگے سکھانا، بتانا اور سمجھانا ہے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے نا، سکھانا اور بتانا، اس کے لیے بڑی گہرائی سے چیز کو سننا پڑتا ہے، بڑی دقت اور باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر آپ اس قابل بنتے ہیں کہ دوسرے کو سنا سکیں، سمجھا سکیں اور پڑھا سکیں۔ یہ کسی کو سکھانے کا جو مرحلہ ہے نا، یہ اگر علم مضبوط نہ ہو تو انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم کی باریک بینی اور دقت اور رسوخ کے لیے کہ چیزوں کو بڑی تفصیل سے، وضاحت سے، اچھے سے سمجھا جائے، تاکہ خود سمجھنے کے بعد آپ دوسرے کو بھی سمجھانے کے اوپر قادر ہو سکے۔ تو جو پہلا جملہ اس حدیث میں کہ ہر ایک کو ماں کے پیٹ میں 40 دن ایک نطفے یعنی پانی کی شکل میں رکھا جاتا ہے، یہ ہے انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ۔ پھر فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر ہوتا ہے وہ یعنی انسان علقۃ خون کا قطرہ، مثل ذالک اسی طرح یعنی 40 دن، جیسے 40 یومن آیا تھا، ایسے ہی مثل ذالک سے مراد ہے کہ 40 دن پھر وہ خون بن کر ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ جو پہلے پانی تھا اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی 40 دن کے بعد خون کی شکل، گاڑے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر وہ قطرہ ہو جاتا ہے مضغۃ گوشت کا ٹکڑا، مثل ذالک اسی طرح یعنی 40 دن۔ تیسرے مرحلے میں وہ خون جو جمع ہوا تھا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گوشت ہوتا ہے۔ مضغتن کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، ایک بوٹی کو کہتے ہیں، کہ بوٹی جو انسان جتنی کو کھا سکتا ہے، جتنی کو چبا سکتا ہے، اتنی مقدار میں جو ہوتی ہے اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مرحلے 120 دن کے انسان پر گزرتے ہیں۔ آگے چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟
सुम्मा युरसलुल मलकु, जो 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद फरिश्ता भेजा जाता है, फयनफुखु फीहि रूहा, तो वो उसमें रूह फूंकता है। उस बेजान गोश्त के टुकड़े में फरिश्ता आकर अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकता है। रूह लफ्ज जो है, याद रखिएगा, इसकी हकीकत का हमें इल्म नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि रूह कोई ख्याल नहीं है, बल्कि इसका भी एक जिस्म और वजूद होता है जो हमारी अकल और समझ से बाहर है। इसलिए आपने देखा होगा हदीस में आता है, जब इंसान फौत होने लगता है तो फरिश्ते आकर रूह निकाल कर उसको कपड़े में लपेट कर आसमानों में ले जाते हैं। इसका मतलब है उसका कोई वजूद होता है जिस चीज को वो लपेट कर ऊपर आसमानों में ले जाते हैं। आगे वयुमारू बि अरबाई कलिमातिन, जब फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकता है तो उसे हुक्म दिया जाता है 4 बातों का, यानी अल्लाह हुक्म देता है, इसलिए कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी के आर्डर पर नहीं चलते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, फरिश्तों का यह वसफ है, अल्लाह का कोई हुक्म भी वो नाफरमानी नहीं कर सकते, और कोई काम भी वो करते हैं तो उस वक्त जब अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है। इसलिए फरिश्ते को हर हुक्म जो मिलता है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है। तो 4 बातों का उसे हुक्म मिलता है रूह फूंकने के साथ ही, कि 4 चीजें क्या करो, बिकतबी रिज्की ही, इसका रिजक लिखो, यानी फरिश्ते के पास जो तकदीर का रजिस्टर होता है उसमें लिखो कि दुनिया में ये रिजक कितना और कहां से और कैसे खाएगा और कमाएगा। रिजक इंसान इस दुनिया में अभी नहीं आया होता, उसका लिख दिया जाता है। अभी आप लोगों का टाइम भी हो गया है, अब मालूम नहीं ये हदीस मुकम्मल करनी है कि नहीं करनी है। अभी आप ग्रुप के एडमिन बताइएगा या आप पढ़ने वाले बताएं कि इस हदीस को मुकम्मल करना है या टाइम पूरा हो गया है तो अगले पे छोड़ देना है। चलिए मुख्तसर साहब पढ़ लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। फरमाया 4 चीजें लिखो, बिकात बिरिज की, इसका रिजक लिखो, यानी दुनिया में ये कितना खाएगा। एक हदीस में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि उस वक्त तक इंसान को मौत नहीं आती जब तक वो दुनिया में अपने रिजक का आखिरी लुकमा भी नहीं खा लेता है। अब देखिए, इंसान जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, हलाल हराम की परवाह नहीं करता है, वो उतना ही होता है जितना दुनिया में आने से पहले लिखा जा चुका है। देखिए, रिजक जो है अल्लाह ने लिख दिया, वो उतना ही मिलेगा। अब इंसान उसके लिए मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, भाग दौड़ भी करता है, हालांकि वो उतना ही होगा जितना उसको लिखा जा चुका है, उतना ही मिलना है। दूसरी चीज ये लिखी जाती है, वह अजली ही, इसकी उम्र और जिंदगी कितनी होगी, वो भी पहले लिखी जाती है। वह अमल ही, बंदा इस दुनिया में आकर करेगा क्या। वह शकीयुन अम सईदुन, फिर चौथे नंबर पर ये लिखा जाता है कि बंदा नेक होगा, बंदा बुरा होगा, अम सईदुन, या नेक होगा। यानी लिख दिया जाता है कि इसने नेकी वाले अमाल करने या बुराई वाले करने। जिंदगी के सारे शब रोज की मसरूफियात लिखी जाती हैं, और साथ ही लिखा जाता है कि ये नेक होगा कि बुरा होगा। अब ये 4 चीजें इंसान की उस वक्त लिख दी जाती हैं जब वो मां के पेट में होता है। पीछे जो लफ्ज गुजरा है कि रूह फूंकी जाती है, तो यहाँ ये बात नोट कीजिए कि इंसान के बदन और रूह का जो ताल्लुक होता है वो 4 किस्म का होता है। पहला ताल्लुक होता है, 4 महीने के बाद रूह फूंकी जाती है, तो माँ के पेट में ये रूह और बदन का पहला ताल्लुक होता है। दूसरा ताल्लुक होता है इस दुनिया की जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहता है। तीसरा रूह और बदन का ताल्लुक होता है जब वो कब्र में जाता है, बरज़ख में जिंदगी गुजारता है क़यामत कायम होने तक, आलम बरज़ख उसको कहते हैं। चौथा रूह और बदन का ताल्लुक वो होगा जो क़यामत के दिन खड़ा होगा, यही रूह और यही जिस्म वहां भी दोनों मिलकर रहेंगे। तो ये 4
زمانوں میں 4 قسم کے تعلقات روح اور بدن کے ساتھ انسان کے ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں بندے کی لکھی جاتی ہیں۔ آخر میں یہ جملہ ہے، اس پہ غور کیجئے کہ بندے کے بارے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ نیک ہوگا تو برا ہوگا۔ اب یہاں سے تقدیر میں کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب نیکی اور برائی لکھی جا چکی ہے تو ہم پھر کیوں محنت کریں، کیوں نمازیں پڑھیں، وہ تو پتہ ہی ہے کیا ہونا ہے، اچھا ہونا ہے کہ برا ہونا ہے۔ سوال کرتے ہیں کئی لوگ نا کہ وہ تو لکھا گیا، اللہ کو پتا ہے میں نے جنت میں جانا جہنم میں جانا، اب میں کیوں نیکیاں کروں، کیوں محنت کروں۔ آخری جملے میں آپ سے یہ سوال کریں گے، لیکن پہلے جملے میں کوئی سوال نہیں کرے گا جو رزق لکھا جانا تھا۔ کبھی آپ سے کوئی پوچھے، کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کہتا ہو کہ رزق تو میرا لکھ دیا گیا ہے، اب میں کام کروں یا نہ کروں وہ تو ملے گا ہی، اس لیے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ رزق کے بارے میں کوئی نہیں کہتا ہے، رزق کے بارے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن حالانکہ رزق کی اللہ نے ضمانت لے لی کہ اتنا ہی ملنا ہے، لیکن نیکی اور بدی یہاں آ کر وہ تقریر کا عذر کر کے، تقریر کا بہانہ بنا کر نیکیوں سے، عبادتوں سے جان چھڑاتے ہیں، جو سراسر حماقت کا نام ہے۔ یاد رکھیے جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں نا، یوں سمجھے کہ اللہ کا علم لکھا جاتا ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، اس سے بندہ مجبور نہیں ہوتا ہے اچھائی کرنے پر یا برائی کرنے پر۔ صرف اللہ کا علم ہے جو لکھا جاتا ہے، بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے عمل کرنے کا، اور اسی کا بندے کو امتحان ہوتا ہے۔ یہاں جو تقدیر لکھی گئی ہے، تقدیر ذکر کی گئی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں تقدیر جو لکھی جاتی ہیں ان کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر لوح محفوظ میں جو ساری کائنات کی لکھی گئی، اس میں ہر انسان کی بھی لکھی گئی۔ لوح محفوظ میں تقدیر کا لکھا جانا، یہ ہے ایک قسم تقدیر کی۔ اور جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے یہ کبھی نہیں بدلتی ہے، یہ تقدیر ہمیشہ جو لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری تقدیر ہے جو عمر بھر کی انسان کی لکھی جاتی ہے، جو اس حدیث میں مذکور ہے، تقدیر عمری، یعنی ساری زندگی کی تقدیر فرشتہ لکھتا ہے، فرشتے کے پاس رجسٹر میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو تقدیر فرشتہ لکھتا ہے، فرشتے کے پاس رجسٹر میں ہوتی ہے نا، یہ وہ تقدیر ہے جو دعا کے ساتھ بدلتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس سے یہ تقدیر مراد ہے جو فرشتوں کے صحیفوں اور رجسٹروں میں لکھی ہوتی ہے، یہاں تبدیلی ہوتی ہے دعا کے ساتھ۔ تیسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو انسان کی ایک سال کی ہوتی ہے، کہ ہر سال یہ بندہ کیا کرے گا۔ آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کے اندر وہ لکھی جاتی ہے، ایک سال کی تقدیر۔ اور ایک تقدیر ہوتی ہے یومیہ، یعنی روزانہ انسان کے اعمال کا لکھا جانا۔ تو یہ 4 قسم کی تقدیریں ہیں جو لکھنے کے اعتبار سے کس میں بنی ہے، لوح محفوظ میں، عمر بھر کی تقدیر، سال بھر کی تقدیر، یومیہ روزانہ کی تقدیر کہ انسان کیا کرتا ہے، کیا کرے گا۔ تو یہ مختلف مرحلے ہیں، یہ مختلف تقدیر کے اقسام ہیں۔ آگے فواللہ لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، بے شک تم میں سے کوئی ایک یقیناً جنت والوں کے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ نہیں بچتا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، سبقت لے جاتی ہے، اور زندگی کے آخر میں کیا ہوتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنم والوں کے عمل کرنے لگتا ہے، فیدخلھا، تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور بے شک تم میں سے کوئی ایک، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنم والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، حتیٰ کہ بندے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو لکھی ہوئی تقدیر اس سے آگے نکل جاتی ہے، غلبہ پا لیتی ہے۔
یعمل بعمل اہل الجنت فیدخلها، زندگی کے آخر میں وہ جنت والوں کے عمل کرنے لگتا ہے تو پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ تقدیر کے بارے میں آیا ہے۔ آپ ترجمہ سن رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ تو بندہ پھر کیا کرے کہ جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں خود بخود آ کر وہ تقدیر کی وجہ سے جہنم والے عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس میں بندے کا کیا قصور؟ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ فرمایا ایک بندہ عمل کر رہا ہے جنت والے عمل، بعمل اہل الجنہ، دوسری حدیث میں اہل الجنہ کے بعد ایک لفظ ہے فیما یبدو للناس، کہ وہ لوگوں کو جنت والے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ جنت والے عمل نہیں کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں دوسری جگہ فیما یبدو للناس، کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ جنت والے عمل کر رہا ہے، اندر سے وہ جنت والوں جیسا نہیں ہے، یعنی اس کے دل کی حالت یا اس کے عمل کی جو نیت ہے وہ جنت والوں جیسے عمل کی نہیں ہے، صرف لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب اس کی زندگی کا تھوڑا سا عرصہ باقی رہتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی کھل جاتا ہے اس کے عمل کی حقیقت، اور وہ جہنم میں جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک واقعہ سنیے کہ کیسے انسان لوگوں کے سامنے جنت والے عمل کرتا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ برا ہے، اور وہ آخر کار اپنے برے اعمال کے نتیجے میں اینڈ پر کوئی برا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ایک غزوے میں شریک تھے، تو آپ کے ساتھ ایک شخص بہت لڑ رہا تھا، کافروں کو مارے جا رہا ہے، جدھر جاتا ہے صفیں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے، کافروں کو آگے لگا کر مارتا ہے، قتل و غارت، کافروں کو مطلب ہر طرف سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آج کا تو مرد میدان یہی ہے، آج اس نے ہی مار کا سارا جیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن کر کہا کہ یہ بندہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ ایک بندہ اتنی بے خوفی سے جہاد کر رہا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہوگا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا فرمان سن کر میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے رہا، جدھر وہ جاتا تھا میں ادھر ہی جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ کافی زخمی ہو گیا تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے برداشت نہ کر سکا، اس نے کیا کیا کہ تلوار کا جو کنارہ تھا اپنے سینے پر رکھا اور خودکشی کر لیتا ہے، اور یوں وہ مر جاتا ہے۔ وہ شخص جو پیچھے لگا ہوا تھا اس بندے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ نے یوں فرمایا تھا نا، میں نے خود دیکھا اس بندے نے خودکشی کیا ہے، وہ جہنم میں گیا ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ جنتی ہے لیکن اندر سے وہ جنت والوں جیسا ہوتا نہیں، حتیٰ کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے ہی تقدیر میں جیسے لکھا تھا نا کہ یہ برا انسان ہے تو ویسے ہی عمل کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا عمل آ جاتا ہے اور وہ عمل کرتا کرتا خاتمہ اس کا شر پر ہوتا ہے، جب وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا جملہ ہے کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے ایسے لگتا ہے کہ برا انسان ہے لیکن اس کے دل میں ایمان، تقوی، خوف خدا اور اس کے خفیہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنتیوں جیسا ہوتا ہے، تو لوگوں کے سامنے آخر کار اس کا انجام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ سامنے کھل کر جنتیوں جیسے عمل کرتا ہوا لوگوں کو دکھائی دے جاتا ہے اور وہ آخر میں پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو کئی لوگوں کو بعض دفعہ شک میں ڈال دیتی ہے اور پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یہاں اس حدیث کے حوالے سے ایک دو ضروری مسئلے ہیں، کوشش کرتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ ہم ان کو بیان کریں۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ صاف لفظ آتے ہیں کہ 42 دن کے بعد جب نطفہ 42 دن کا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے تو وہ آ کر روح پھونکتا ہے، یعنی عفواً روح نہیں پھونکتا، 42 دن کے بعد نطفہ جب 42 دن کا ہو جاتا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور آ کر اس
بچے کی شکل و صورت بناتا ہے، اس کے کان، اس کی جو شکل و صورت ہے وہ ساری ترتیب دیتا ہے. تو ابھی کہتے ہیں 4 منٹ رہ گئے، ہم بڑی اختصار کے ساتھ دونوں باتیں بیان کرتے، شاید ٹائم ختم ہونے والا ہے. کہ وہ فرشتہ 42ویں دن میں آ کر بچے کی شکل و صورت بناتا ہے، اس سے پہلے بچے کی شکل و صورت نہیں ہوتی. 42ویں دن کے بعد شکل و صورت بنتی ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے یا بچہ بن جاتا ہے. اللہ سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا. پھر اللہ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی اس بچے کی شکل ترتیب پاتی ہے. یعنی 42ویں دن کے بعد وہ مذکر یا مؤنث میں تمییز ہو جاتی ہے کہ اس نے کیا پیدا ہونا ہے. 42ویں دن کے بعد یہ علم فرشتے کو بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگا. میں یہاں آپ کو ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج الٹرا ساؤنڈ میں پتا چل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی کہ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. حالانکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پاس 5 علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان 5 خاص علموں میں سے ایک یہ ہے وما فی الارحام، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو آج کہتے ہیں جی آج تو ڈاکٹر بھی جان لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے، ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے جو 42 دن سے پہلے کا مرحلہ ہے اس میں صرف اللہ جانتا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کسی طریقے سے نہیں جان سکتا. 42ویں دن اور اس کے بعد وہ علم جو مذکر مؤنث کا ہے فرشتے کو بھی ہو جاتا ہے. یعنی وہ علم 42ویں دن کے بعد اللہ کا خاص علم نہیں رہتا ہے، وہ 42ویں دن سے پہلے پہلے اللہ کا علم خاص ہے جو کوئی شے نہیں جان سکتی. 42ویں دن کے بعد تو فرشتہ بھی جان لیتا ہے. اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ سے بھی کب تشخیص ہوتی ہے؟ جب مذکر یا مؤنث کی شکل اور جسامت بنائی جاتی ہے، تب اس کے کافی عرصے بعد الٹرا ساؤنڈ سے یہ تشخیص ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خاص علم جو اللہ کو تھا وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی معلوم ہو سکتا ہے. جس مرحلے میں وہ خاص علم اللہ کو تھا 42 دن سے پہلے، اس مرحلے میں کوئی دنیا کی طاقت بھی اس بچے کا مذکر مؤنث ہونا نہیں پہچان سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. دوسرا، اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، تو بعض دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں بعض مسائل کی بنیاد پر کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گرانا اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو یاد رکھیے اگر کوئی بچہ 4 مہینے سے پہلے یعنی نطفے کی شکل میں ہے یا خون کی شکل میں ہے یا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ہے، اس مرحلے میں اگر کوئی ضرورت اور مجبوری ہو جائے تو تب گرانا یہ درست ہے، عام طور پر نہیں کہ بلا وجہ گرا دیا جائے. لیکن 4 مہینے کے بعد جب وہ روح پھونک کر ایک زندہ انسان بن جاتا ہے، اس کے بعد کسی صورت میں اس کو گرانا قتل کرنا ہوتا ہے. جیسے زندہ انسان کو قتل کرنے کا جرم اور گناہ ہے، ایسے ہی 4 مہینے کے بعد بھی اس کو گرانا قتل کرنا ہے. تو یہ انسان کو قتل کرنے جتنا گناہ ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ماں کی حالت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، تو کبھی بھی ہم ایک انسان کو بچانے کے لیے ایک انسان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. یہ عام مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا بیان کیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی سوال ہوگا گروپ میں آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم، بارک اللہ فی علمک و عملک.